بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی ہم اپنے سبق مل کے رہو کا مشقی کام کر رہے تھے، تو اب آگے اس کام کو جاری کرتے ہیں۔ تو نظم مل کے رہو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ تو پہلا، کتنی ڈیش دے کے یہ وطن پایا ہے، تو کیا دے کے؟ قربانیاں۔ تو بیٹا آپ لکھ لیجئے گا قربانیاں۔ دوسرا، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے۔ آگے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے؟ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ تو بیٹا جی آپ ساتھ ساتھ اپنی بک پہ یہ لکھتے بھی رہیے گا اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ نہیں بیٹا جی اب ہمارا اگلا کوشچن کہ نیچے سطر میں دیے گئے الفاظ کو ہم آواز الفاظ دوسری سطر میں لکھیں۔ سطر کہتے ہیں بیٹا لائن کو، یعنی یہ جو لفظ دیے ہوئے تو ان کے ہم آواز جو بولنے میں ایک جیسے ہوں، انہیں بیٹا قافیہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم قافیہ یا قافیہ الفاظ۔ تو دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے چمن، تو ہم نے اس کا کیا لکھ دینا ہے؟ وطن۔ تو دیکھیں ملتے جلتے ہیں، چمن وطن۔ ویسے ہی دیکھیے بکھر، تو ہم کیا لکھ دیں گے اس کا؟ نکھر۔ پھر سامان، تو سامان کا ہم کیا لکھ دیں گے؟ نقصان۔ اصول، اس کا ہم کیا لکھ دیں گے؟ فضول۔ کھل، مل۔ ناز، راز۔ برباد، دلشاد۔ تو بیٹا یہ ہم آواز الفاظ ہیں، یعنی جو بولنے میں تقریباً ایک جیسے ہیں۔ بیٹا جی ہمارا اگلا سوال ہے یہ 8واں کہ درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کریں، یعنی اس میں بتائیے مذکر اور مونث۔ تذکیر مطلب مذکر اور تانیث مطلب مونث۔ تو اب بیٹا جو الفاظ اس میں سے مذکر ہے اس کے نیچے ہم لائن لگا لیتے ہیں، تو جو رہ جائیں گے وہ مونث ہوں گے۔ جس کے نیچے لائن لگی ہے وہ مذکر اور جس کے نیچے نہیں لگی ہے وہ مونث۔ تو پہلا لفظ دیکھیں قربانی، یہ مذکر ہے یا مونث؟ تو یہ بیٹا جی مونث ہے، اس کے نیچے ہم لائن نہیں لگائیں گے، یعنی یہ مونث ہے۔ اگلا چمن، چمن یعنی مذکر ہے، یہ ہوتا ہے، تو اس کے نیچے آپ اس طرح سے لائن لگا لیجئے۔ آگے وطن، تو یہ بھی بیٹا جی مذکر ہے، اس کے نیچے بھی اس طرح لائن لگا لیجئے۔ پھر اس کے بعد ناز، تو ناز بھی ہوتا ہے یعنی مذکر ہے یہ بھی، تو اس کے نیچے بھی لائن لگا لیں۔ پیار، پیار بھی ہوتا ہے، تو پیار بھی بیٹا جی کیا ہے؟ مذکر ہو گیا۔ اور دنیا یہ ہوتی ہے، اور قوم یہ بھی ہوتی ہے، تو یہ دونوں مونث ہے، اس کے نیچے ہم لائن نہیں لگائیں گے۔ اور اصول، تو یہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے نیچے بھی ہم لائن لگا لیں گے۔ تو اب بیٹا جی دیکھ لیں ان الفاظ میں چمن، وطن، ناز، پیار اور اصول یہ مذکر ہیں، اور قربانی، دنیا اور قوم تو یہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں جو کہ مونث ہیں۔ بیٹا جی ہمارا اگلا سوال ہے نظم مل کے رہو کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کیجیے۔ مطلب یہ جو نیچے جملے لکھے ہوئے ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ درست ہیں یا غلط۔ تو پہلا بیٹا جی، اس وطن کی تعمیر میں ہزاروں پھول اجڑے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ درست ہے۔ تو جو درست ہے ان پہ دیکھیں بیٹا جی ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے، یہ درست ہے۔ اگلا، متحد ہو جانے سے فولاد جیسی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ بھی بیٹا جی کیا ہے؟ یہ بھی درست ہے۔ اگر اس چمن میں غازیوں کا لہو شامل ہے، تو غازیوں کا لہو نہیں، شہیدوں کا لہو شامل ہے، تو یہ بیٹا جی پھر کیا ہو گیا؟ یہ ہو جائے گا غلط۔ ہمیں گندم کے دانوں کی طرح مل کر رہنا چاہیے، تو دیکھیں بیٹا گندم کے دانوں کی طرح یہ غلط ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح تھا ہماری نظم میں، تو اسے ہم کیا کر دیں گے؟ پھر ہم اسے کر دیں گے غلط۔ آگے، ہمیں آباء و اجداد کی طرح ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، تو یہ بیٹا جی کیا ہے؟ درست ہے کہ بالکل ہونا چاہیے، جیسے ہمارے آباء و اجداد تھے ویسے ہی ہم ہیں۔ تو بیٹا جی آج کا ہمارا اتنا ہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔